فرق صرف اتنا ہے کہ اپنی پرستش کروانے والے کچھ چہرے تاریخ میں بڑے پارسائی کے روپ میں آئے، بعض نے نبوت کا دعویٰ کیا، بعد میں خدائی کا دعویٰ کیا، بعض نے نبوت کا دعویٰ کرنے کا بھی تکلف نہیں کیا اور براہ راست خدائی کا دعویٰ کرتے رہے، یا پھر بعض بھٹکے ہوئے اور گمراہ راہب اور صوفی بھی اسی رستے پر چلے۔ ایک یہ قسم تھی جنہوں نے اپنی پرستش کروائی انسانیت سے شیطانی مقاصد کے حصول کے لیے، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دعویٰ پارسائی کرنے کے بجائے جبر کے ذریعے سے انسانیت سے اپنی پرستش، اپنی عبادت کروانے کی ہر ممکن کوشش کی، چاہے انہیں بستیاں کیوں نہ اجاڑنی پڑے، چاہے انہیں معصوم اور بے گناہ بچوں کا قتل کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے انہیں پورے کے پورے شہروں کو ان کی آبادی کے سمیت تہ تیغ کیوں نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، ایسے سرکشوں نے اور ایسی سرشت رکھنے والوں نے تاریخ میں ظلم کی ایسی مثالیں قائم کی کہ ناظرین گرامی، بہت سی ایسی ترقی یافتہ تہذیبیں تھیں کہ جن کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن آج ہمیں صرف وہ کھنڈرات کی صورت میں ہی ملتی ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دیوتاؤں کے حوالے سے بات کرتے کرتے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دیوتاؤں کی نہ صرف جو ہمارے پاس مختلف میتھولوجیز ہیں، داستانیں ہیں، ان میں نہ صرف وہ انسانیت کا قتل عام کرتے تھے بلکہ ان کی آپس میں بھی بہت سی جنگیں اور ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ لیکن میں یہاں پر اسی دیوتاؤں کے، اور جنہیں میں یوں کہوں کہ ہمیں انگریزی میں بڑے مختلف نام ملتے ہیں، ڈیمنز بھی ہیں، بیسٹ بھی ہیں، ڈیٹیز بھی ہیں، یوں کہیں تو اردو میں ان کے لیے کہ وحشی خونخوار لوگ تھے، جبارین تھے، جائنٹس تھے، دیویکل لوگ تھے، دیوتا تھے، ان کی مختلف اقسام تھی۔ لیکن ناظرین، ایک اور بہت داستان مشہور و معروف موجود ہے کہ 5ویں صدی عیسوی میں یورپ کے شمال مغرب میں موجود ایک چھوٹی سی ریاست کا بادشاہ، جسے کہ کنگ میرووی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یورپ میں موجود بڑی بڑی بادشاہتوں کا بانی بھی وہی ہے کہ اس کے خاندان کے افراد ہی وہ بنے۔ ناظرین، اس داستان کے تحت کنگ میرووی بھی کسی بیسٹ کے نسل آدم کے ساتھ اختلاط کے نتیجے میں اس کی پیدائش عمل میں آئی تھی، اور وہ بیسٹ جو تھا، وہ جو درندہ تھا، وہ جو وحشی تھا، وہ سمندر میں سے برآمد ہوا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو روک کر بائبل سے کتاب مکاشفہ کا ایک حوالہ ضرور سنانا چاہوں گا۔ ناظرین، اس حوالے کو غور سے سنیے گا، اور پھر اس کے بعد ہم بائبل کی کتاب دانیئیل کی جانب بھی توجہ کریں گے۔ بائبل کی کتاب مکاشفہ میں یہ حوالہ جو ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے میرے محترم ناظرین کہ پھر میں نے اس اژدھا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی۔ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ ناظرین، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطانی روحیں بادشاہوں پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتی ہیں، اور پھر اسی کانٹیسٹ میں تھوڑا سا آگے جا کر اسی کتاب مکاشفہ میں یہ لکھا ہے کہ اور انہوں نے ان سب کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں
ہرمجدون ہے، اور ناظرین گرامی آپ اسے آرمیگڈن کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کہ روز عظیم کی سب سے بڑی جنگ۔ اسی کتاب مکاشفہ کے 13ویں باب کی پہلی ورس میں، اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سارک تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ بائبل ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ صرف شیاطین جو ہیں وہ شیطانی روحوں کے ذریعے سے بادشاہوں پر اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ سمندر سے ایک ایسا حیوان نکلے گا، ایک ایسا بیسٹ نکلے گا کہ جس کے سر پر 10 سینگ یعنی 10 بادشاہتوں کے تاج ہوں گے، اور ان کے سینگوں پر کفر کے نام لکھے ہوئے ہوں گے۔ ناظرین، کہیں ایسا تو نہیں